امام یافعی آج کے بزرگ نہیں ہیں، سمجھے؟ آج تو ہر کوئی ہم جیسے جو ہے وہ نکمے اور ناکارہ بزرگ بن جاتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ اور آج تو بزرگ بننا اس اعتبار سے بڑا آسان ہے کہ مریدین اور محبین کسی کو بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے۔ کہ دور اتنا آسانی کا آ گیا ہے، لوگ جو ہے وہ جو اس کی آنکھوں میں چھا جائے اسی کو سب کچھ ماننے لگ جاتے ہیں۔ امام یافعی تقریباً 700-750 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کے بچپن کا دور اچھا تھا تو ہم کہیں گے کہ آج سے بہت اچھا تھا۔ آج کے بچوں کے حالات کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن بہت اچھا تھا۔ یہاں پر جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے یہ بات ضرور کہیں گے کہ آپ کے بچپن سے ہمارا بچپن بہت اچھا تھا۔ یقیناً ہمارے بچپن سے ان کا بچپن اچھا، کیونکہ گندگیاں نہیں تھی، برائیاں نہیں تھی، رشتوں میں کشیدگی نہیں تھی، بغض نہیں تھا، کم کھاتے تھے لوگ، چٹنی روٹی کھاتے تھے مگر محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رہتے تھے۔ آج کھانے کی فراوانی ہو گئی، عزتیں ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی۔ رہنے کو صرف ایک چھت ہوتا تھا، وہ بھی کچی مٹی کا، یا جھاڑ کی چھالوں کا۔ اس کے باوجود انسان شکر گزاری کرتا تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور آج سلیب گر گئے، لینٹر گر گئے، تب بھی ناخوش ہے کہ اور چاہیے۔ یہ دور ہم سے ان کا دور زیادہ اچھا تھا، محبتیں تھی، عزتیں تھی، عورتیں عزت دار ہوتی تھی، عورتوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کر رکھا تھا۔ آج گھر کے افراد گھر کی عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، بے پردہ اپنی عورتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ پہلے مجال نہیں تھی کہ عورتیں اپنے گھر کے باہر قدم رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول وہ تھا۔ لوگ سادہ دل تھے مگر دل سے غنی تھے۔ مہمان نوازی تھی۔ آج کا حال یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو ہم پر ناگوار گزرتا ہے کہ کب جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کب جائیں گے، مہمان کب جانے والا ہے۔ پرانا دور اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق۔ ان بوڑھوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے کہ ہمارا دور بہت اچھا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے دور سے اچھا انہی کا دور رہا ہوگا۔ کیوں اچھا؟ کیونکہ برائیاں کم تھی، بدکاری کم تھی، بے حیائی کم تھی، زنا جیسی بری لعنت کم تھی۔ لوگ تھوڑا کماتے تھے مگر رزق حلال کماتے تھے۔ آج زیادہ کی چکر نے حرام کے معاملات میں ہمیں پھیر دیا۔ حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو غذا پیٹ میں جائے گی ظہور بھی تو ویسا ہوگا۔ حرام کا کھاؤ گے اور حرام کا پیو گے تو پھر باتیں بھی ویسے ہی اور میلان بھی اسی حرام کاریوں کی طرف رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں اسی طرف کی ہے۔
یہی ساری چیزیں اگر دیکھی جائے، پرانا دور ہمیشہ اچھا رہا اس اعتبار سے کہ آج جو برائیاں معاشرے میں ہیں پرانے دور میں نہیں تھی. تو امام یافعی کی بات کر رہا تھا میں، 750 سال، ظاہر سی بات ہے آج سے بہت اچھا رہا ہوگا نا. آج کے دور کا حال تو آپ پر عیاں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا معاملہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری حکومت کا سکہ جمے، میں سب سے بہتر. کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب سے خوبصورت میں دکھوں، کوئی یہ چاہتا ہے سب سے طاقت والا میں رہوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ مرید رہے. کہ میں اپنی بات جو یہی حال ہو گیا ہے. دوسروں کو کیوں کرنا، ہم اپنے یہ کرتے ہیں نا. میں چاہوں گا کہ میرے سب سے زیادہ مرید رہے، میرے سب سے زیادہ فالوور رہے. ایک امام چاہے گا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی کا بول بالا ہو، لوگ اسی کی طرف مائل ہوں. ہر کوئی یعنی ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے. کوئی ایسا ہوگا جو سوچتا ہوگا کہ میں ہی بادشاہ بنوں، میں ہی وزیر اعظم بنوں، میں ہی سی ایم بنوں، میں ہی پی ایم بنوں. کوئی ایسا ہوگا جو یہ سوچتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ 100 ایکڑ میری زمین ہو، میرے اتنے پلاٹ ہو، اتنی گاڑیاں ہو، اتنے بنگلے ہو، اتنے معاملات میرے ہو، لوگ آگے پیچھے میری چاکری کریں. کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا مولانا کہیں، محدث کہیں، بہت بڑا علامہ کہیں، بہت بڑا پیر کہیں، بہت بڑا شیخ کہیں، بہت بڑا ولی کامل کہیں. تو الغرض ہر کوئی ہم میں سے آج دنیا چاہتا ہے. دنیا ایک دوسرے کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک پیر سے کہو، پوچھو فلاں پیر کیسا ہے، تو میں کہوں گا کہ یار وہ پیر تو خراب ہے، میں اچھا ہوں. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، جو اس میں بامسمہ ہے ان کی بات وہ اس سے بالکل الگ ہے. تو ایک پیر کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ایک مولانا دوسرے مولانا کو نہیں پسند کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار اس کے اندر تو یہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے. کمیاں تلاش کرنے میں ہم تو اتنے آگے ہو گئے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا امام کیسا ہے، تو آپ میں سے 90% لوگ کہیں گے کہ یار صحیح نہیں ہے، امام کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اس کے پاس ملاقات کیا، اس کے پاس ملاقات کیا. نہ امام سے آپ خوش، اور امام کو کہیں گے کہ عوام کیسی ہے، تو سامنے تو ٹرسٹ وغیرہ کے بول دیں گے کہ نہیں بہت اچھے ہیں. اے بھیا سامنے تو بچوں کے بول دیں گے، ٹرسٹیوں کے کہ بہت اچھے ہیں ہمارے ٹرسٹیان وغیرہ، عوام بھی بہت اچھی ہے. مگر اسی امام کو اگر پوچھے کہ سچی بتا، تو بولیں گے کہ بہت خراب ہے، بہت پریشان کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے بات، سمجھے. کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، خوش کوئی کسی سے نہیں ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی کے اندر کمیاں تلاش کرتا ہے، کمیوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کس کے اندر کون سی کمی مل جائے، اور اسی کمی کا بہانہ لگا کر یہ کر لے. ابھی آج سے چند سال پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا. بھیا نکاح میں نے پڑھایا، جیسے
مثال کے طور پہ مولانا ارمان نے مجھے بلایا، حسن رضا صاحب نے بلایا نکاح پڑھانے کے لیے، کسی کی شادی ہے تو میں نے نکاح پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ معاملات میں دولہا دلہن میں ہو گئی انبن، مجھے پتہ چلی، مجھ تک بات آئی، میں نے کہا کہ بھیا کوشش کیجئے کہ ہو جائے سارے معاملات دلہن والوں سے، جو بھی ہے محبت سے ہو جائے۔ اب دولہے نے ٹھان لی کہ نکاح میں نے پڑھایا تو بولے سارے معاملات میں ہی سیٹ کر کے پھر واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ میرے خلاف جو ہے وہ آج بھی وہ ڈالتے رہتا ہے، برائیاں ڈالتے رہتا ہے۔ نکاح میں نے پڑھایا، اس سے میرا کیا تعلق؟ میں نے تو نہ رشتہ کرایا تھا نہ میرا کوئی معاملہ تھا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، خوش کوئی کسی سے نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی کی برائی، آج میں یہاں پر ہوں، نہ جانے میرے پیٹھ پیچھے کون کیا میری بات تعلق سے جا کر بات کرے۔ ایک شخص ملا، اس نے دعوت دی مثال کے طور پہ، میں نے کہا کہ اب میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں آ پاؤں گا، تو بس یہی بات پکڑ کے اس نے پکڑ لی کہ اس نے منع، انہوں نے منع کیسے کیا؟ تو یہی کہ انسان ہر چیز میں نگیٹیوٹی دیکھتا ہے، ہر چیز میں پازیٹیو نظریہ کہیں کا کسی کا نہیں ہے۔ کمیاں تلاش کرنا، دوری اختیار کرنا، وجہ کیا ہے؟ اور آج سے پہلے دور میں دیکھو کہ محبتیں اتنی تھی کہ رشتہ دار تو رشتہ دار، اگر محلے کا بھی کوئی شخص پردیس میں چلا جاتا اور پتہ چلتا کہ اس گاؤں کی کوئی لڑکی اس دوسرے وطن میں ہوتی، دوسری جگہ پہ ہوتی، دوسرے شہر میں ہوتی، اور اس گاؤں کا کوئی محلے کا کوئی دوسرا آدمی پہنچ جاتا، اس خاتون کو جب پتہ چلتا کہ ہمارے گاؤں کا کوئی فرد آیا ہے، تو بڑی عزتوں سے اس کے گھر میں اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ آج تو سگا بھائی سگے بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پراپرٹیاں کیسے کس کی ہڑپی جائے، کس کی زمین کھائی جائے اور کس کے مال کو ختم کیا جائے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر تڑپ جو ہے نا، حسد یا اس کی چاہ، اس کی خواہش، یہ مر رہی نہیں، چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ملے۔ مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اس طرح سے پہچانا۔ اللہ کو پہچانا کیسے فرماتے ہیں مولا کائنات؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس طرح سے پہچانا جو پختہ ارادوں کو پست فرماتا ہے، پختہ ارادوں کو پست فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے چاہنے سے جو ہم چاہیں اور جو کہیں ویسا ہونے لگ جائے تو پھر انسان اتنا مغرور ہے کہ دعوی خدائی کر بیٹھے، سمجھے؟ ہمارے چاہنے سے ہو جائے، کسی نے ہم سے کوئی بری بات کہی، ہم چاہیں کہ مر جائے، وہ مر گیا تو ہم کہیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہیں دعوی خدائی نہ کر بیٹھے۔ ہوتا ہے یہ معاملہ کہ میرے کہنے سے دیکھے اس کو میں نے مار دیا، میرے کہنے سے دیکھے ایسا ہو گیا۔ تو اگر ہمارے چاہنے سے کوئی ایسا ہونے لگ جائے، سب کے چاہنے سے، تو پھر یہ دنیا ہی کا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ کوئی کہے گا فلاں مر جائے، کوئی کہے گا فلاں جی جائے، کوئی مرا ہوا ہوگا تو وہ چاہے گا کہ مرے نہیں، کوئی زندہ ہوگا تو وہ چاہے گا کہ مر جائے۔
نظام ختم ہو جائے، یہ دنیا ہی آگے نہ بڑھے۔ اسی لیے ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس طرح سے پہچانا جو پختہ ارادوں کو پست فرماتا ہے، اس طرح سے جانا، یعنی ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو کر رہے گا۔ ہمارے چاہنے سے ہم 10 سال سے چاہ رہے ہیں کہ چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں، ہمارے چاہنے سے کیا ہوا؟ سارے ہندوستان کے مسلمان چاہتے ہیں چلا جائے چلا جائے چلا جائے، دعائیں کی، سب کچھ کیا، ہمارے چاہنے سے کیا ہوا؟ ہوا وہی جو رب نے چاہا۔ جو رب چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، بھلے آگے 5 سال آئے یا 5 سال سے چلا جائے، مگر ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اس لیے اس کی فکر بھی کرنا چھوڑ دو کہ کون ہمارے سروں پر آئے گا، کون حکومت کرے گا، کون بادشاہ بنے گا۔ قرآن میں آیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ یہ کام تو رب کے ذمہ ہے، تم اس کے ذمہ کام جو رب نے اپنے ذمہ جس کام کو لے رکھا ہے تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تم اس کی فکر کرو جو تمہارے ذمہ کام ہے۔ رب کے جو ذمہ کام ہے وہ رب پر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی مرضی، جس کی حکومت آئے، کس کی جائے گی، کس کی آئے گی، کون آئے گا، کون جائے گا، کون بیٹھے گا، یہ رب کی مرضی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف غور کرو، تم اپنی فکر کرو، تمہارا اختیار جتنا ہے اتنے اختیار میں اپنے تصرف کرتے رہو، سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ہر دور جو ہے، تو آج سے 700 سال ان بوڑھوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا دور اچھا، ان سے وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ کہتے تھے، دادا کہتے تھے کہ ان کا دور بڑا اچھا تھا۔ 700 سال کا دور تو اس سے بہتر ہی ہوگا، محبتیں بھی زیادہ ہوگی، ہر چیز میں نفرتوں کا معاملہ کم رہا ہوگا، ایک دوسرے کی عزتیں سلامت رہی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور سے وہ انسان زیادہ بہتر رہے گا، اور آج کے علماء سے وہ علماء زیادہ اچھے رہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی، اور زمانہ رسول سے قریب ہونے کے اعتبار سے بھی، وہ ہر اعتبار سے بہتر رہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کچھ دور میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اگلوں پر سبقت لے جاتے ہیں، لیکن وہ چند ہوتے ہیں، سب پر اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، وہ چند ہوتے ہیں۔ وہ پھر امام احمد رضا جیسے صدیوں میں چند پیدا ہوتے ہیں جو جن کی نظیر جو ہے وہ ان کے اگلوں میں نظر نہیں آتی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے کہ برابری کا دعویٰ کیا ہے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں صرف، ہاں، ورنہ کوئی بزرگی میں کہیں گے کہ آل رسول احمدی وغیرہ، تو پیر اور بزرگ تو پھر بزرگ ہیں۔ میں نے یہاں پر بات صرف علم کی تھی، بے شک جی، باعتبار علم۔ تو بہرکیف ان کی نظیر نہیں ملتی، وہ چند ہوتے ہیں جو اپنے دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، جو اپنے اگلوں پر جو سبقت لے جاتے ہیں، مگر اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہتر ہے۔ تو وہ علماء بہتر تھے، اور یقیناً آج کے پیروں سے کئی زیادہ افضل و اعلیٰ وہ پیر تھے 700 سال پہلے، سمجھے؟ آج تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، فلاں 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 کے پوتے ہیں اور رات دن سوتے ہیں، سمجھے؟ پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ بڑے معاملات، لیکن اس دور کے مشائخ بزرگوں میں ایک بات تھی،
ہر خانقاہ پر نظر ڈالو تو ہر خانقاہ میں کوئی نہ کوئی اللہ والا واہ 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 جلوہ افروز تھا جو دین کی طلب لے کے آنے والوں کی پیاس بجھاتا تھا، بے شک جس کی خانقاہ میں لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تھی، جو بندوں کو اللہ تک پہنچاتا تھا۔ ہر خانقاہ میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ والا موجود تھا۔ آج وہ نہیں، آج خانقاہیں خامخواہ ہو گئی ہیں، سمجھے؟ تو یہ حال تھا۔ امام عبداللہ یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا کہ بایزید بستامی کیسے بزرگ تھے۔ بیان کرنے کے بعد میں لکھتے ہیں کہ اگر بایزید جیسے لوگ، اب یہ بات سنیے میری، بایزید جیسے لوگ آج کے دور میں ہوتے، آج کے دور سے مراد یہ دور نہیں ہے، 700 750 سال پرانا، جی یعنی جو تمہید باندھی ہے اس کی طرف دیکھیے، 700 750 سال پرانا بایزید بستامی۔ یہ کون ہے؟ یہ تقریباً 200 سے 250 ہجری کے بیچ کے بزرگ ہیں، دوسری تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں بایزید بستامی، بلکہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تیسری بھی نہیں، دوسری۔ امام علی رضا سے فیض پانے والے، موسیٰ کاظم سے فیض پانے والے بزرگ بایزید بستامی ہیں۔ کیسے بزرگ رہے ہیں؟ جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں بایزید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو امام یافعی فرماتے ہیں کہ بایزید جیسے لوگ اگر ہوتے، تقوی طہارت کا عالم کیا تھا بایزید کا۔ ایک مرتبہ سیب جو ہے، ایپل، سیب تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، سیب کو کھایا اور کھا کر کہا، میٹھا تھا سیب، تو مٹھاس کو، میٹھی چیز کو لطیف بھی کہتے ہیں، تو میٹھا کھایا آپ نے اور کھانے کے بعد میں کہا کہ سیب بڑا لطیف ہے، لطف دینے والا۔ یہاں مراد دنیا سے تھی، میٹھاس کے طور پر، اور لطیف اللہ کا بھی ایک اسم ہے۔ جی بے شک جیسے ہی زبان سے یہ نکلا، ہاتف غیبی نے ندا فرمائی کہ ہمارے نام کو، اے بایزید، غیب سے آواز آئی، اے بایزید ہمارے نام کو سیب کے ساتھ جوڑتے ہو؟ خشیت الہی ایسی طاری ہو گئی کہ 30 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر 30 سال۔ یہاں تو ابھی توبہ کی اور دوسری گھڑی جو ہے وہ فوراً کر بیٹھے، یہ حال ہمارا ہے۔ ابھی توبہ کی غیبت نہیں کروں گا اور دوسری گھڑی غیبت کر لی، ابھی توبہ کی جھوٹ نہیں بولوں گا، دوسری گھڑی جھوٹ بولا، ابھی توبہ کی چوری نہیں کروں گا، دوسری گھڑی جا کر بیوی کے پیسے جو ہے مار دیے۔ یہ حال ہے، ماں کے پاس سے پیسے چھین لیے، تو یہ حال ہو گیا۔ 30 سال تک سچی توبہ دیکھیے، 30 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں بایزید بستامی نے، نہیں دیکھا، خوف خدا سے۔ کیسے بزرگ تھے بایزید بستامی، ریاضت عبادت زندگی گزر گئی۔ وہ بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ بایزید جیسے لوگ اگر اس دور میں ہوتے، کون سے دور میں؟ 700 750 سال پہلے،
اور آج کے پیروں کو دیکھتے، مشائخ کو، اللہ اکبر اللہ عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات نہیں کر رہا، مشائخ کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے پیروں کو دیکھتے، یعنی ہم جیسے لوگوں کو نہیں۔ ہم جب کہہ رہے تھے کہ آج کے دور سے بہتر وہ بوڑھے ہیں جو پہلے ہو چکے، ان سے بہتر وہ بوڑھوں کا معاملہ بھی نہیں، وہ لوگوں کا معاملہ بھی نہیں، نہ اس زمانے کے علماء کا، مشائخ کا، پیروں کا معاملہ، یعنی سب سے ہائی گریڈ۔ فرماتے ہیں بایزید جیسے لوگ اگر آج کے پیروں کو دیکھتے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا قیامت کے دن سے ایمان اٹھ گیا ہے، جس کا قیامت کے دن سے ایمان اٹھ گیا ہے، قیامت قائم ہوگی۔ آپ بتائیے کیا چیز تھی ان بزرگوں نے؟ ہم اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، اور ان کی نظر صرف اسی چیز پر کہ آخرت میں اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ صرف ایک نظر ہوتی تھی ان کی، ایک آخرت پر، ایک نظر ہوتی تھی ان کی ایک بات پر کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے، اور یہی چیز ہم سے ختم ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ جب ظاہر سی بات ہے جب آخرت پر نظر نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ میں دغا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دیکھیں گے آخرت میں جو ہوگا۔ ابھی دنیا ہے تو بد مذہبوں کے ساتھ میں چاہے رشتہ داری کرو، چاہے اٹھو بیٹھو، چاہے کھاؤ پیو، چاہے تعلقات قائم کرو، دنیا ہے، دیکھیں گے آخرت میں کیا ہوگا۔ تو وہ بے فکرہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، لوگوں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ بھی ڈالتا ہے، بری نظر سے دیکھتا بھی ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، ہر بری چیز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر نظر نہیں۔ جب آخرت پر نظر نہیں ہوگی تو یہی معاملات ہوں گے۔ تو اپنی نظر کو آخرت پر رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اٹھنا ہے اور رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ دل میں تکبر ہے، دل میں حسد ہے، یا دل میں کوئی بری بات ہے، یا دل میں وہ چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ دوسرے نہیں جانتے، میں اپنا مقصد قائم کرنے کے لیے فلاں سے کام نکال رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو یاد رکھنا تم نہ جانو، دنیا تمہارے حال سے واقف نہ ہو، مگر وہ واقف ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو خبر ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ اپنے نام و نمود کے چکر میں اپنے نام و نمود کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کرو۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو عقیدہ ہے، ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ آؤ مر کر قیامت قائم ہوگی اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو جس کے نظر کے سامنے یہ چیزیں ہوگی کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور برائی سے بھی بچے گا، پھر وہ ہر بری بات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ تو اسی لیے تبدیلیوں کو پیدا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ نے سب کچھ حضور کی محبت کے لیے کیا ہے۔ کسی سے جنگ بھی کی تو حضور کی محبت کے لیے، کسی سے رشتہ قائم بھی کیا، معافی بھی مانگی تو حضور سے محبت کے لیے۔ فاروق اعظم سے معافی مانگی حضرت ابو بکر صدیق نے، حدیث پاک میں۔ کیوں؟
حضور سے محبت کے لیے. لمبی طویل حدیث ہے، کبھی مفتی صاحب سے سنیے گا. صرف توجہ نہ دی تھی اپنی طرف سلام کے مسئلے میں، صرف سب کچھ حضور کے لیے. تو حضور اللہ اس کے رسول کی محبت جس کے نگاہ کے سامنے ہوگی، جس کے سامنے یہ ہوگا کہ مجھے حضور کو راضی کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ اس کا اپنا گندا عقیدہ اور خود کا گڑھا ہوا عقیدہ ہو سکتا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کے چاہے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. بے شک، بے شک، نبی کا چاہا خدا کا چاہا، بے شک، اور خدا کا چاہا نبی کا چاہا. بے شک، بے شک. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اسی لیے حضور سے محبت کرو، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو، سنیت کا کام کرو. سنیت سے جو پھرا ہو ان تمام لوگوں سے بچے رہو. مساجد کو اپنی آباد کرو، مکتب کا نظام اچھا کرو، اور یہی پیغام کی نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. ہر برائی سے بچ کے رہو، ہر برائی سے بچو، ہر گناہ سے بچو، ہر بری بات سے بچو. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں توبہ و رجوع کرتا ہوں ان تمام غیر شرعی باتوں سے جو دانستہ نادانستہ طور پر یا سبقت لسانی کے طور پر میری زبان سے نکلے ہوں. انجانے میں یا جان بوجھ کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے میں توبہ و رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ نے توبہ و رجوع کرے پڑے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.